بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ لمعہ چہارم میں الحمدللہ کتاب شفعہ ختم کر چکے۔ آج ہماری گفتگو ہوگی کتاب سبق و رمایہ میں۔ اب اس میں پہلے تو آپ کو سبق کی معنی بتائی جائے گی، پھر رمایہ کی معنی بتائی جائے گی، اور اس کے شرائط بھی آج کے درس میں بتائے جائیں گے۔ ان شرائط میں سے ایک اہم شرط آج ذکر ہوگی، بقایا شرائط جو ہے وہ انشاءاللہ بعد والے درس میں شروع ہوں گے۔ تو وہ کون سے شرائط ہیں جن کے ذریعے جو ہے یہ سبق جائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے کیا سیگے کے کیا شرائط ہیں، کیا خود سیگے کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، پھر سیگے کے ساتھ ساتھ جو ہے کیا وہ عربی ہونا، ماضی ہونا، ایجاب و قبول والی بھی شرائط ہیں یا نہیں۔ تو عبارت پڑھتے ہیں۔ اور السبق و رمایت، سبق اور رمایہ۔ سبق کی معنی ہے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے جیتنا، اور رمایہ کی معنی ہے تیر پھینکنا، یا آج کل کہیں گولی مارنا، یا گولی کا نشانہ پکا کرنا۔ اب یہ سبق اور رمایہ کی لفظی معنی ہو گئی۔ وہ ہوا عقد، سبق اور رمایہ عقد ہے۔ عقد کہہ کر آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ بھی عقود میں شامل ہے، یعنی یہ بھی دو بندوں کے بیچ میں یا دو سے زیادہ کے بیچ میں واقع ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ عقد کیوں جائز قرار دیا گیا ہے؟ لفائدۃ تمرن، تاکہ فائدہ ہو پریکٹس کا، علی مباشرت نزال، مباشرت یعنی ڈائریکٹ میں خود تیر پھینکوں، نوکروں کو نہیں کہوں کہ تم تیر چلاؤ، بلکہ علی مباشرت نزال، میں تیر اندازی کروں، والاستعداد، اور اپنے اندر صلاحیت پیدا کروں، لممارست القتال، تاکہ جنگ لڑنے کی مجھ میں پریکٹس ہو۔ جب بھی مجھے میرے نبی بلائیں، جب بھی مجھے میرے وقت کے امام بلائیں، تو میں تیر مارنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہوں اور میرا نشانہ وغیرہ بھی ٹھیک ہو۔ وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہاں پر اصل سے مراد گویا کہ دلیل، کیا دلیل ہے کہ سبق و رمایہ جائز ہے؟ کہتے ہیں سبق و رمایہ میں اصل یعنی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، لا سبق، کوئی مسابقہ نہیں کیا جاتا، کوئی آپس میں مقابلہ نہیں کیا جاتا، الا فی نسل، مگر جو ہے کیا ہے وہ نسل میں۔ نسل کا کیا مطلب ہے؟ ایسا اسلحہ جو نوکدار ہوتا ہے، جیسے تیر، نیزہ، او خفن، یا ایسا جانور کہ جس کا پاؤں میں کھر نہیں ہوتا، اونٹ جیسا پاؤں ہوتا ہے، او حافرن، یا ایسا جانور کہ جس میں کھر ہوتا ہے، یعنی جیسے گھوڑے کا پیر یا گدھے کا پیر۔ ایک تو یہ دلیل ہے کہ ان چیزوں میں مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر دوسرا بھی نبی کریم کا قول ہے، ان الملائکۃ لتنفر عند ریحان، ملائکہ نفرت کرتے ہیں جب ریحان، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جائے، جیسے کہ آج کل کھیلیں وغیرہ، کھیل و کود کے پروگرام ہوتے ہیں، وَتَلْعَنُ صَاحِبَهُ، اور ملائکہ اس ریحان کے کھیلنے والوں پر لعنت کرتا ہے، ما خلل حافر، سوائے حافر کے۔ حافر یعنی اگر گھوڑے دوڑانے کا پروگرام ہے، یا جو ہے کیا ہے گدھے دوڑانے کا پروگرام، اس میں ملائکہ لعنت نہیں کرتے ہیں۔ والخف، یا ایسے جانور کا جو ہے کیا مقابلہ کرایا جاتا ہے، نمائشیں کی جاتی ہیں جن پر جو ہے کیا ہے وہ خف ہیں، یعنی جن کے پاؤں اونٹ کی طرح ہیں، وریش، اور اسی طریقے سے وہ تیر کے جن میں پر ہوتے ہیں، وہ نسل، یا تیر کے پچھلے حصے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان قسم کی چیزوں میں جو ہے کیا ہے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپس میں مقابلے رکھیں گے تو ان سے ملائکہ نفرت بھی کرتے ہیں اور ملائکہ ان پر لعنت بھی بھیجتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لفظ سبق ہے یا سبق، یہ بھی اپنی جگہ پر سوال ہے۔ وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ السَّبْقُ، بتحقیق کہ سبق واقع ہوگا من الکاملین، دو بندوں سے جو کامل ہوں، پھر بسکون الباء۔ اب عبارت میں تھوڑا آگے پیچھے ہے، اصل من الکاملین سے پہلے سکون الباء آنا چاہیے، جیسے کہ کچھ نسخوں میں پہلے بھی ہے۔
सबक में कहते हैं बा को साकिन के करके पढ़ें। अब ये वाक़या होगी वो बंदे जो कामिल हो, कैसे बिलबुलूगे वल अक्ल, बालिग भी होने चाहिए और अक्लमंद भी होने चाहिए। ना बालिग ये मुकाबला नहीं कर सकते, और इसी तरीके से पागल लोग भी ये मुकाबला नहीं कर सकते। अल खालियन, और वो दो बंदे जो ये मुकाबला रख रहे हैं वो दोनों खाली हों किसे, मिनल हजरे, पाबंदी से। उन पर अपने माल के इस्तेमाल करने पर कोई पाबंदी न की गई हो। क्यों भाई, हम तो घोड़े दौड़ाने का मुकाबला कर रहे हैं, इसका पैसों के साथ क्या ताल्लुक है? पर एक तो खुद घोड़े में तसरुफ करना, दूसरी बात यह कि हम मुकाबले के बाद इनाम भी रखते हैं कि जो जीतेगा उसको इतना इनाम मिलेगा, तो उसमें भी पैसे वगैरह का खर्चा होता है। लिअन्नहु यक्तदी तसर्रुफन फिल माल, लिअन्नहु ये ज़मीर जाएगी अक्द के सबक की तरफ, ये सबक तकाजा करता है कि आप अपने माल को भी खर्च करें। हो अलल खैल वल बिगाल वल हमीर, अलल खैर जार मजरूर, खैल इसका ताल्लुक है यन अकेदो सबक, ये सबक वाक़या होता है किस पर, घोड़ों पर, वल बिगाल खच्चरों पर, वल हमीर और गधों पर, इनके दौड़ाने के आप मुकाबले कर सकते हैं। अब कहते हैं ये जो तीनों आपने जानवरों के नाम लिए, गधा घोड़ा खच्चर, दाखिलतुन फिल हाफिर, ये ऊपर जो हाफिर का लफ्ज़ था इसमें दाखिल है अल मुस्बत फिल खबर, वो हाफिर कि जिसको साबित किया गया था खबर में। वल इबिल वल फीला, अच्छा ऊंट के दौड़ाने का भी मुकाबला कर सकते हैं, हाथियों के दौड़ाने का भी मुकाबला कर सकते हैं। कहते हैं ये तो हदीस में लफ्ज़ न इबिल आया है न हाथी आया है, फरमाते वह हुमा दाखिलान फिल खुफ, ये ऊंट और हाथी दोनों दाखिल हैं किसमें, खुफ में। मैंने क्या कहा कि जिसके पाँव में खुर नहीं होते तो इन दोनों के पाँव में खुर नहीं होता है। वह अला सैफ, और बाजी पर भी मुकाबला कर सकते हैं, वसह में, और तीरों पर भी जो है क्या है वो मुकाबला कर सकते हैं, तीरंदाजी पर। वल हिराब, हिराब नेजा, भाई नेजा इतना वजनी होता है, भाई मैं फेंकता हूँ मेरा दूर जाता है या तुम्हारा दूर जाता है, उस पर भी मुकाबला कर सकते हैं। अब कहते हैं ये तलवार तीर और नेजा, ये हदीस में तो लफ्ज नहीं आए, वही दाखिलतुन फिन नस्ल है। कहते हैं ऊपर हदीस में जो नस्ल का लफ्ज आया था उसमें ये तीनों चीजें दाखिल हैं। वयदखुलु सहमो फिर रीश, अलबत्ता सहम यानी तीर ये रीश में भी दाखिल है। अल रिवायत सानियत, दूसरी रिवायत के मुताबिक जिसमें रीश का लफ्ज कहा गया था। इज़ा इश्तमल अलैहि, अलबत्ता जब ये तीर मुश्तमिल अलैहि उससे रीश पर, रीश का तर्जुमा हमने क्या कहा, पर वाला, तस्मियत लिशै बेस्म जुज़ ही, हमने नाम रख दिया है एक चीज का उसके जुज के साथ, यानी पूरे तीर के पर जुज होते हैं ना, तो पर को रीश कहते हैं, हमने जुज का नाम कुल पर रख दिया है। वह अतलक सब कलमा यउम रम्य तब अनिल नस, और कहते हैं सबक को मुतलक रखा है जो रम्य को शामिल हो जाता है। रम्य यानी क्या, तीर अंदाजी। अब तीर अंदाजी जो है क्या है जनाब, हकीकत में तो इसमें और भी कुछ फेंका जा सकता है, निज़ा वगैरह भी फेंका जा सकता है। कहते हैं तब अनिल नस, हमने जो है क्या है नस को देखते हुए इस सबक को मुतलक कर दिया, इस्तेमाल किया रम्य पर। वह तकलीबन लिल इस्म, और हमने रम्य का नाम दिया है इन चीज़ों पर, हालांकि इन चीज़ों का नाम देना चाहिए था, तीर अंदाजी निज़ा अंदाजी, कहते उस अमल का नाम हमने इस मुकाबले को दे दिया है। ला बिल मुसारा, अच्छा मुकाबला मुसारा पर हो सकता है। मुसारा का क्या मतलब है, कुश्ती खेलना। वह सुफन, या जो है क्या है किश्ती चलाना। वह तुयूर, वैसे तो तुयूर परिंदे की माना में, लेकिन यहाँ पर है जंप लगाना, जो जितना ज़्यादा जंप लगा ले। वल अदम, दौड़ना। व रफ़िल अहजार, या पत्थर उठाना। व रम्यहा, फिर पत्थर को फेंकना। व नहवे ज़ालिक, और इस किस्म के काम करना, इन पर मुकाबला करना ठीक नहीं है। क्यों, लिदलालतिल हदीस साबिक, इसलिए कि ऊपर जो दूसरी नंबर हदीस जिक्र की गई थी, ठीक है, कि मलाइका नफरत करते हैं और लानत करते हैं जो मुकाबले करते हैं, या उससे भी ऊपर वाली हदीस ला सब का नफ़ी की गई मुकाबले की सिवाय तीन चीज़ों के। ये जो हदीस ऊपर वाली थी ये दलालत करती है अला नफ़ी मशरूइयत मा खरज अन सलासत, भाई नस्ल खुफ और हाफिर से जो भी चीज़ अलग हैं उन पर मुकाबला करना जायज़ नहीं है। हाजा, ये जो हमने बात की कि इन तीन चीज़ों में मुकाबले ठीक हैं, बाकी चीज़ों में मुकाबले ठीक नहीं है, ये उस सूरत में है इज़ा तज़म्मन सबको बिज़ालिक
العوض، جب مقابلہ رکھنا ان چیزوں پر، ان تین چیزوں پر کیا ہو، عوض بھی رکھتا ہو، یعنی اس میں پیسوں کی بھی بازی رکھی گئی ہو۔ اما لو تجرد سب کو انہو، لیکن اگر ہمارا جو ہے آپس میں مقابلہ رکھنا خالی ہے پیسے سے، ففی تحریم ہی، تو پھر کیا پھر بھی یہ مقابلہ کرنا حرام ہے؟ نظر، اس کے حرام ہونے میں گویا کہ ہمیں سوچنے کا موقع دیا گیا ہے۔ ایک لحاظ سے من دلالت نص، یہ پہلو ہے کہ حرام ہیں یہ کھیلیں بغیر پیسوں کے بھی، کیونکہ حدیث دلالت کرتی ہے علی عدم مشروعیت سبق، کہ کوئی بھی مقابلہ جائز نہیں ہے۔ ان رویہ سب کو بسکون الباء، اگر سبق کو پڑھا جائے با کو ساکن کر کے، لیفید نفی المصدر، تاکہ یہ فائدہ پہنچے اصل سبق، کیونکہ مصدر ہے یعنی مقابلہ کرنا، اس کی نفی کا۔ وَإِن بِفَتْحِهَا، اور اگر اس کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے، یا وَإِن رُوِيَ بِفَتْحِهَا، اگر اس کو فتح کے ساتھ پڑھا جائے، کما قیل، جیسے کہ کہا گیا ہے، انہو صحیح ہو روایتاً، کہ بھائی فتح کے ساتھ پڑھنا ہی روایت میں صحیح ہے، کان المنفی، مقابلے کی نفی نہیں کی جائے گی، بلکہ نفی کی جائے گی کس کی؟ مشروعیت العوض علیہا، کہ بھائی آپ کشتی رانی بھی کر سکتے ہیں، جمپنگ بھی کر سکتے ہیں، اس پر پیسے کمانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ فَيَبْقَى الْفِعْلُ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ، تو نتیجے میں دوڑنا، پتھر اٹھانا، ہم شک کرتے مباح ہیں یا نہیں، اصل یہ ہے کہ یہ مباح ہیں، تو اس لیے یہ مباح ہوں گے۔ البتہ اذا لم يرد شرعا، جب شریعت میں نہ آئے ما کوئی ایسی دلیل جو دلالت کرے اللہ تحریم هذه الاشیاء، کہ یہ چیزیں حرام ہیں، خصوصاً ما تعلق غرض صحیح بها، خاص طور پر جب کوئی صحیح غرض تعلق رکھتی ہو ان مقابلوں کے ساتھ، پتھر اٹھانے کے ساتھ، کشتی کھیلنے کے ساتھ۔ ولو قیل بعدم ثبوت روایت الفتح، لیکن اگر کہا جائے کہ سبق یعنی با پر فتح والی روایت ثابت نہیں ہے، وہ احتمال الامرین، پھر بھی دونوں باتوں کا احتمال تو ہے کہ با کو ساکن کر کے پڑھیں یا با کو فتح دے کے پڑھیں، یہ احتمال جو ہے کیا ہے، یسکت دلالت علی المنع، یہ حدیث کے حرام پر دلالت کرنے کو منع کر دیتا ہے، یعنی حدیث حرام پر دلالت نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ با پر فتح کا احتمال ہے، اور ہم عربی میں کہہ چکے ہیں اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال آ جائے کسی چیز میں تو استدلال جو ہے کیا ہے اس چیز کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں تک تو جناب یہ گویا کہ سبق اور سبق کی وضاحت تھی۔ اب یہاں سے شرائط شروع ہو گئے سبق و رمایہ کے۔ ولا بد فیہا، ضروری ہے سبق و رمایہ میں من ایجاب و قبول، ایجاب بھی ہونا چاہیے، قبول بھی ہونا چاہیے۔ ایجاب کون کرے گا؟ جو انہوں نے اپنے معاملے کا بڑا کیا ہے، یا جو اجنبی بندہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے۔ قبول کون کرے گا؟ جو مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کرم۔ بھائی کیوں ایجاب قبول ہوگا؟ لعموم قولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول عام ہے، اوفو بالعقود، عقود کے ساتھ وفا کریں، چاہے وہ عقد نکاح کا ہو، چاہے وہ عقد اجارہ کا ہو، چاہے وہ عقد سبق و رمایہ کا ہو۔ اور پھر دوسرا یہ جملہ بھی والمؤمنون عند شروطہم، مومنین اپنے شروط کے پابند ہوتے ہیں، جب سبق و رمایہ میں مقابلے میں آتے ہیں تو ان کو ایجاب و قبول کرنا چاہیے۔ وَكُلُّ مَنْ جَعَلَهُ لَازِمًا، اور ہر وہ مولوی صاحب جو اس سبق و رمایہ کو لازم قرار دیتا ہے، حکم بافتقارہ، وہ حکم لگاتا ہے کہ یہ سبق و رمایہ محتاج ہے الی ایجاب و قبول، ایجاب اور قبول کی طرف۔ وقیل، یہ کیلو اوپر والے قول کے مقابلے میں ہے، وہ کہتا ہے ہوا جعالۃ، بھائی یہ سبق و رمایہ عقد لازم نہیں ہے بلکہ یہ جعالہ ہے، لوجود بعض خواص سے حافی ہے، اس لیے کہ جعالہ کی کچھ خصوصیتیں موجود ہیں سبق رمایہ میں، وہی ہے وہ خواص کیا ہے؟ بذل العوض فی ہے، بھائی وہ عوض، وہ پیسے دیے جاتے ہیں لا یوسک بحصول ہی، ایسے کام پر کہ جس کے ہونے کا ہمیں بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں جو بھی میرا اونٹ ڈھونڈ کے لائے گا میں اس کو 50,000 دوں گا، کیا مجھے یقین ہے کہ فلاں یا فلاں شخص اونٹ لائے گا؟ نہیں، ممکن ہے ملے، ممکن ہے نہ ملے۔ یہاں مقابلے میں بھی ایسے کہ بھائی جو بھی جیتے گا ہم اس کو اتنے پیسے دیں گے، ممکن ہے جیت ہو، ممکن ہے جیت نہ ہو، بازی برابر ہو جائے۔ وعدم تعیین العامل، اور جو اعلیٰ میں بھی کام کرنے والا معین نہیں ہوتا، جو بھی میرا اونٹ لائے گا تو ہم یہاں کہتے ہیں جو بھی جیتے گا ہم اس کو انعام دیں گے۔
فإن قولہ بتحقیق قولہ وہ شخص جو سبق و رمایہ کو وجود میں لاتا ہے وہ کیا کہتا ہے من سبق فلہ کذا جو بھی جیتے گا فلہ کذا اس کو اتنے پیسے دیں گے غیر متعین عند العقد جیتنے والا عقد کے نزدیک وقت معین نہیں ہے. خوب بس یہ دلیل ہو گئی کہ یہ عقد نہیں ہے. بولے اصالت عدم لزوم پھر ہم شک کرتے ہیں کہ آیا سبق و رمایہ عقد لازم ہے یا نہیں. شک کی صورت میں عدم لزوم جو ہے کیا ہے قانون جاری ہوگا. اور شک کرتے ہیں کہ آیا اس میں قبول شرط ہے یا نہیں. وہ عدم اشتراط القبول اور اصل یہ ہے کہ اس میں قبول شرط نہیں ہے. والامر بالوفاء بالعقد باقی آپ نے جو وہ دلیل پیش کی کہ قرآن میں آیا اوفو بالعقود بھائی پہلے اس کا عقد ہونا تو ثابت کرو اس کے بعد جو ہے کیا ہے اوفو بالعقود اس پر فٹ ہوگا. مشروط بتحقق العقد یہ امر مشروط ہے کہ پہلے عقد ثابت ہو جائے. وہ موضع نزاع خود عقد ہونا ہی تو محل اختلاف ہے. سلمنا چلیں ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ عقد بھی ہے لیکن الوفاء بہ لیکن عقد کے ساتھ وفا کرنے کا مطلب کیا ہے هو العمل بمقتضى العقد اس عقد کے تقاضا کے مطابق عمل کرنا لزوماً. اگر عقد لازم ہے تو عمل کرنا لازمی ہے وجوازاً اور عقد جائز ہے تو عمل کرنا جائز ہے. وإلا اگر ہر عقد کی وفا کرنا واجب ہوتی لوجب الوفاء بالعقود الجائزہ پھر تو عقود جائزہ کے ساتھ بھی ہمیں وفا کرنا لازم ہو جاتی ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ اس کے عقد لازم ہونے کی کوئی خاص دلیل نہیں ہے. اب برادران اس بات پر سوچیں گے آپس میں بحث و مباحثہ کریں گے کہ کون کون سی چیزوں میں سبق کی اجازت دی گئی ہے. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد.